نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ العظیم۔ لباس خضر میں گھومتے ہیں ہزار رہزن بھی، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، دوستو، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ذکر کی محفل میں جمع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مفہوم ہے کہ اللہ جب کسی پر رحم فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ ہم لوگ پوری دنیا کے اندر اسلام کا، دین کا بول بالا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں شریعت کا نظام نافذ ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ دین اسلام پر چلنے والے بن جائیں، پاکستان میں شریعت کا نظام نافذ ہو جائے۔ لیکن میں شریعت سے وہ مجھے چھٹکارا ملا۔ اب یہ بات کوئی زبان سے نہیں کہتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بات یہ زبان سے کہتا ہے، لیکن یہ بات عمل میں نظر آتی ہے۔ عمل میں کیسے نظر آتی ہے؟ جب ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے اور دین سیکھنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے، اور جن جگہ سے دین سیکھنا ہوتا ہے ان جگہوں پر نہیں جاتے۔ اکثر لوگ آ کے سوال کرتے ہیں جی کہاں لکھا ہے؟ وہ ایک مولانا صاحب نے کہا نا، جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں، جہاں تم پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا نہیں۔ اب اپنے بچے کو دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرانی ہو نا، تو اس کے لیے 50 جگہ مشورے چلتے ہیں۔ اس کے لیے 50 جگہ مشورے چلتے ہیں، اس اسکول میں داخل کراؤں، اس اسکول میں کراؤں، ادھر ڈسپلن اچھا ہونا چاہیے، پڑھائی اچھی ہونی چاہیے، استاد اچھے ہونے چاہیے، اصول اچھے ہونے چاہیے۔ وہ ہر چیز کی ہم کیا کریں گے؟ معلومات لیں گے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی ہر مولوی اپنی بات کرتا ہے، ہم کس کی مانیں؟ ہر مولوی اپنی بات کرتا ہے، ہم کس کی مانیں؟ تو بھائی کسی ایک کو پکڑ لو، چلتے چلتے منزل تک پہنچ ہی جائیں گے۔ چلیں گے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ۔ شریعت سب سے پہلے کہاں نافذ کرنی ہے؟ اپنی ذات کو۔ میرا ہر عمل جو اصول اربعہ ہیں، 4 جو اصول ہیں ان کے اوپر آ جائے۔ کون سے 4 اصول؟ سب سے پہلے قرآن، پھر سنت اور حدیث، پھر اجماع۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ جس پر تمام علماء متفق ہو جائیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ ایک مدرسے کے 5 مولوی اکٹھے ہو کے جو ہے نا وہ یہاں ہم جمع ہو گئے تو ہم نے ایک فیصلہ کر کہ یہ اجماع ہو گیا. اس کو اجماع نہیں کہتے. جیسے ایک عام مثال لے لیں کہ موبائل ہے، اس کے استعمال پر یہ فیصلہ آیا کہ جب نماز کے دوران موبائل بجے گا تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے جیب سے موبائل نکال کر اس کو بند کر دیں. تو اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جتنے بھی سب تھے انہوں نے مانا کہ ہاں یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، اس پر سب کا اجماع ہو گیا. اور چوتھی چیز ہے قیاس. چوتھی چیز کیا ہے؟ قیاس. قیاس کہتے ہیں رائے کو. قیاس کسے کہتے ہیں؟ رائے کو. کہ کوئی بہت بڑا فقیہ عالم کسی معاملے میں اپنی رائے پیش کی، لیکن اس رائے کو بھی اب یہ نہیں کہ کوئی بھی عالم اٹھ کے کوئی بھی رائے دے سکتا ہے. ان کے پیچھے بھی حضور کا فرمان یا صحابہ کا قول موجود ہوگا، اس سے وہ استدلال لیں. ان جو اصول ہیں ان اصولوں کے مطابق ہماری زندگی آ جائے. اب سوال ہوتا ہے کہ جی یہ جیسے 4 مسالک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، تو بھئی مسلک کی ضرورت کیا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے، اللہ نے قرآن اتار دیا، پھر اماموں کی ضرورت کیا ہے؟ تو ایک تو یہ ہو کہ ہم حضور کی تمام احادیث کو پڑھیں، ان کو اکٹھا کریں، پھر ان میں سے اپنی جو ہے وہ جن پر چلنا ہے ان کو لے لیں اور پھر اس پر چلیں. تو انسان کی آدھی زندگی اسی پر نکل جائے گی. اور ایک یہ ہے کہ ہم ان 4 اماموں کے اوپر اعتماد کریں اور کسی ایک امام کا دامن پکڑ لیں اور ان کی ہوئی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے ہم اس معاملات میں اس پر چلنا شروع ہو جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سب مقلد ہیں اور ان کی پیش کی گئی تحقیق پر چلیں گے، تو کیا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا جتنے بھی باقی 3 مسالک ہیں انہوں نے کوئی اصول بھی رکھا ہے؟ یا جو بات انہوں نے کہہ دی یا کسی نے ہمیں آ کے کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا اور ہم نے اس کی بات مان کر اس پہ چلنا شروع کر دیا؟ ایسا نہیں ہے. بڑوں نے ہمیں اصول دی. 4 اماموں کا قول ہے، متفقہ طور پر اس چیز پر اجماع ہے کہ جب ہمارے قول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں آپ کو اختلاف نظر آئے تو حضور کا فرمان لے لیں اور ہمارے قول کو دیوار کے ساتھ ماریں. ہر صورت میں مقدم کس چیز کو رکھنا ہے؟ حضور کے فرمان کو. حضور کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سے کسی نے پوچھا کہ جب دین کا مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے میں اللہ کی کتاب قرآن میں سے اس مسئلے کو ڈھونڈتا ہوں، جب مجھے وہاں سے نہیں ملتا پھر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی حدیث کو پکڑتا ہوں اور وہ حدیث پر صحابہ کا عمل کیا ہے وہ دیکھتا ہوں۔ جیسا فرماتے ہیں نا سنت اور حدیث کا فرق کیا ہے کہ وہ چیز جو حضور نے فرمائی اور صحابہ نے کی، صحابہ کیا ہے؟ حضور کی سنت ہے، حضور کی کہ جو حضور نے فرمایا صحابہ نے کر کے دکھلایا۔ تو فرمایا کہ میں صحابہ پر ان کا عمل دیکھتا ہوں، صحابہ کا اجماع کس چیز پر ہوا، اور پھر اس کے بعد اگر مجھے وہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تو پھر میں اپنی رائے قیاس کروں۔ یعنی کسی نے آپ کو کہہ دیا، اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا ہم سنی، تو حضرت جی اکثر فرماتے ہیں کہ ہم سنا کر سنی۔ ہاں کیا ہے؟ سنا کر سنی۔ سنی تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں ہم لوگوں نے شارٹ کر کے بنا لیا، یا اصل ہے اہل سنت والجماعت۔ اصل کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ اہل سنت والجماعت کے ساتھ۔ تو شارٹ کرتے کرتے ہم نے کیا بنا لیا؟ تو صرف کسی نے کہہ دیا اور ہم نے سن لیا اور اس کی تحقیق نہیں کی اور وہ چیز آگے پیش کر دی۔ اب جیسے ان دنوں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بڑا ہنگامہ مچا، وہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ درپیش ہوا، اور اب حالات یہ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ وہ بچی ہی نہیں مل رہی جس کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا۔ تو اس سے پہلے ہی ہمارے حضرت نے جو بات فرما دی تھی کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی گناہ، اس کے لیے کیا چیز شرط ہے؟ یعنی یہ جو زنا کے اوپر جو فرمایا، اس کے لیے 4 گواہ شرط ہیں۔ کتنے؟ اور اس کے لیے یہ جو ہمارے پاس چلتی ہے نا ویڈیو وغیرہ، یہ ویڈیو کوئی پروف نہیں ہوتا۔ آج کل وہ AIOU کچھ اس طرح وہ سافٹ ویئر نیا نکلا ہوا ہے جس پہ جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی وہ بنا لو، تو پھر ویڈیو کہاں رہ گئی؟ وہ تو اس سے کسی کا چہرہ بھی لگا لو۔ تو جب گواہ ہی نہیں ہے کسی چیز کے تو کسی پہ الزام، پھر فرمایا نا کہ جھوٹے کے لیے کیا ہے، اور جھوٹا تو الگ چیز ہے۔ جب فرمایا کہ 4 گواہ نہیں ہے، 3 ہیں، 4 نہیں ہے 3 ہے، تو 3 گواہوں کے لیے اگر وہ سچے بھی ہوں تو چونکہ گواہ پورے نہیں ہیں تو اب کوڑے ان 3 کو لگیں گے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن 3 نے دیکھا ہے، سارا معاملہ دیکھا ہے اور وہ سچے ہیں اپنی بات پر۔ یہ اصل میں ہو رہی ہے عزت کی حفاظت۔ کیا ہو رہی ہے؟ اب ایک مثال لے لیں کہ اگر یہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے اور کوئی بچی اس معاملے میں تھی بھی یا ہے بھی، تو جب آپ اس کی تصویر یا اس کا سارا معاملہ، تو آپ نے تو اس کو بدنام کر دیا۔ اب ہمارا ہی معاشرہ کیا اس کے ساتھ اس کو عزت دینے کے لیے تیار ہوگا؟ کیا اس کے لیے کوئی اس کے ساتھ نکاح کرنے پہ راضی ہوگا؟ ہم نے تو بڑے مزے سے جو ہے نا وہ پوسٹیں بھی شیئر کری، جی حق کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فلاں ہو جاؤ، ڈمکان ہو جاؤ، لیکن کیا اس پہلو پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کی عزت کا کیا بنے گا؟ اس کو ہمارا معاشرہ کس نظر سے دیکھے گا؟ کیا اس کو ہمارا معاشرہ مظلوم سمجھ کر پھر قبول کرے گا؟ ہوئی تو اس کے ساتھ زیادتی ہے نا۔
تو اسلام یہ نہیں کہ بھئی یہ اب سوال دے رہے ہیں کہ 3 سچے تھے تو پھر کیوں اس کو سزا نہیں مل رہی؟ تو اصل تو اسلام اس لیے کہ اس کی عزت بچ جائے. کیا ہو جائے؟ عزت بچ جائے. کسی کی عزت کو بچانا، شریعت نے جتنے قانون رکھے ہیں نا جن پر حد لگتی ہے، ان کا اصل مقصود کیا ہے کہ جس سے معاشرہ، جیسے حضور نے فرمایا کہ سنی سنائی، ہمیں اصل میں ہمارا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہم لوگ جذباتی قوم ہیں. کسی نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، اس پر اٹھ کھڑے ہو، تو ہم اٹھ کھڑے ہوئے بھائی یہ دیکھنے کی بجائے کہ غلط ہوا بھی ہے یا نہیں. کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندیوں کی گستاخی کر رہے تھے، دیوبندی سارے اٹھ کے بریلوی کے خلاف لگ جائیں گے. اور کسی جو ہے وہ دیوبندی نے بریلویوں کے لیے کچھ بول دیا تو اس نے کہا کہ یہ جناب یہ تو، اس کو ہم کبھی مسلک کی جنگ، کبھی قومیت کی جنگ، کبھی مذہب کی جنگ بنا تحقیق کے، یعنی بات وہیں پہ آئے گی کہ سن سنا کر سنی. وہ تو آج کل ایک نیا بھی آیا ہوا ہے، ٹن ٹناٹن سنی. تو ہم کہاں پر کھڑے؟ شریعت میں نے عرض کی کہ سب سے پہلے کس پہ لانی ہے؟ اپنی ذات پر. میری ذات پر آ جائے، میرے گھر میں آ جائے، میں شریعت پر چلنے والا، میرے گھر والے، میرے بچے وہ شریعت پر چلنے والے بن گئے. لیکن اس کے لیے شریعت سیکھنا بھی تو ضروری ہے. کس موقع پر حضور نے کیا کیا، کس موقع پر صحابہ نے کیا کیا، کس موقع پر اماموں نے کیا کیا، کس موقع پر کیا حکم ہے، ہمیں معلوم ہے. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے کیا فرمایا؟ چند آیتوں اور چند ترجموں کے سوا تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ. ایک سوال کوئی ہم سے کر لے تب تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہمیں شریعت پر چلنا چاہیے. ایک سوال کوئی ہم سے کر لیتا ہے، ہم بس ویسے میں پڑ جاتے ہیں. تو ہم کہاں پر کھڑے؟ شریعت عرض کی ہے کہ اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کا نام ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو. عقیدے کے بعد پھر عمل ہے. فرمایا نا سنت وہ ہے جو سنت طریقے سے کی جائے. سنت وہ ہے جو سنت طریقے سے کی جائے. ہر ولی کی اپنی ڈیوٹی ہے، اسی ڈیوٹی کے ذریعے سے وہ آگے چلیں. ہمارے سلسلے کو اللہ نے کثرت ذکر کے لیے قبول کرنا. کس کے لیے؟ ہمارا کام لوگوں کی عقائد درست کرنا اور ان کو ذکر پر لگانا، اللہ اللہ کروانا ہے. اب جب ہم سلسلے میں ہیں تو خود بھی ذکر کریں گے اور دوسروں کو بھی ذکر پر لائیں گے. اب ہمیں اللہ نے ہتھیار کیا دیا ہے؟ اللہ نے ہمیں وہ کیا چیز دی ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے؟ تو وہ ہے عملیات. کیا ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں نا جی عملیات جو ہے وہ جائز نہیں، تعویذ جائز نہیں. عملیات لفظ ہے اردو کا، عربی میں کہتے ہیں رقیہ. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور اکثر محدثین نے اس پر پورا باب باندھا ہے. بخاری شریف میں پورا باب موجود ہے، باب الرقیہ. تو یہ عملیات کے نام پر لوگوں کو اب یہ پہچان بھی دو. اکثر لوگ کہتے ہیں جی حضور نے فرمایا کہ جو تعویذ کرنے والا ہوگا، یہ تعویذ کرنا تقویٰ کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ یعنی وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جنہوں نے کوئی تعویذ گنڈا یا وہ نہیں کیا ہوگا. تو بھائی یہ بھی تو بتاؤ کون سے والا تعویذ گنڈا؟
جب کسی علماء پر جب بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی مجبوری میں تو جادو کرانا بھی جائز ہے، تو اس کے لیے بولا ہے، کیا عرض کر رہا ہوں، وہ اس کے لیے بولا ہے کہ یہاں تقوی اختیار کرو. دو رستے نا، ایک حلال کا ایک حرام کا. تو تقوی اس پہ ہے کہ حرام والے کو چھوڑ کر کس پر آ جائیں، حلال پر آ جائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ حلال حرام کا پتہ بھی تو ہونا چاہیے. جب سیکھیں گے نہیں، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ عملیات اور رقیہ میں فرق کیا ہے. اب کہتے جی تعویذ، تو کیا تعویذ دین میں نہیں ہے؟ جی ہے. پر جی آپ کی نیت، اب نیت کا تجھے کیا پتا کہ ہم کس نیت سے تعویذ دیں؟ تو چونکہ ہم بیٹھے نہیں، ہم نے سیکھا نہیں کہ تعویذ بنتا کیسے ہے. تعویذ کے پیچھے وہ آ جائے گا جی ایک جی وہ ہری کرشنا کے بھی 786 بنتے ہیں اور بسم اللہ کے بھی 786 بنتے ہیں. تو پھر وہ حضرت والی بات ہے، تیرے دماغ میں ہری کرشنا گھومتا ہے، ہمارے دماغ میں بسم اللہ گھومتی ہے. تیرے دماغ میں ہری کرشنا گھومتا ہے اور ہمارے دماغ میں بسم اللہ گھومتی ہے. تو پھر سوچ تو تم کہاں کھڑے اور ہم کہاں کھڑے. انما الاعمال بالنیات. ہم تو اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ تعویذ مؤثر بالذات ہے. تعویذ میں جو اثر ہے وہ کون ڈالے گا؟ اللہ کی ذات ڈالے گا. دم ڈالنا حضور کی سنت ہے. اب نام تو کیا کہتے ہیں جی، یہ شف والے ہیں. کس والے؟ اور مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں، تحقیر کے اس انداز میں کہتے ہیں. تو جو چیز حضور کی سنت ہے اس کو آپ تحقیر سے دیکھ رہے ہیں، استہزائیہ انداز میں دیکھ رہے ہیں، طنز کے انداز سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا دم حضور نے نہیں ڈالا؟ کیا دم صحابہ نے نہیں کیا؟ کیا جنات کا علاج صحابہ نے نہیں کیا؟ پھر بات وہی آتی ہے، جتنے جو باتیں کرتے ہیں نا، ان کے لیے حضرت نے آسان سا حل بتایا کہ ہمارے پاس جو جنات کا مریض ہو نا، تو جو نہیں مانتا اس کو لے جاؤ، اس کو بولو ہاں جی مولانا صاحب آ جاؤ اس کا علاج کرو. پھر کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے، کسی عامل کے پاس لے جاؤ، ادھر لے جاؤ. ہاں وہ وقاص ہے، اس کی باتوں پہ زیادہ غور نہیں کرنا، بس یہ جاؤ اسے دم کرا دو، یہ اس کو آتا ہے، وہ ہے بڑا عامل ہے. تو حضرت والی بات ہے، فرمایا جب سر پہ پڑتی ہے تو مولانا فضل الرحمان یاد آتا ہے، جب ملک پہ پڑتی ہے تو مولانا فضل الرحمان یاد آتا ہے، اور جب جن کی پڑتی ہے تو پھر نور زمان یاد آتا ہے یا ان کے شاگرد یاد آتا ہے. فیض تو انہیں کا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ بات مانتے ہیں کہ یہ چیز دین میں ہے تو پھر انکار کس دلیل سے؟ اور جب دلیل تو وہ ہم نے ماننی نہیں. اور پھر جب تھوڑا سا لہجہ چینج کرتے آپ بدتمیز ہیں، جب تو دلیل نہیں مانتا تو ہمارے پاس تو پھر وہ دلیل وہاں پہ بھی دلیل موجود ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہم بھی دیں گے، یہاں بھی ہم دلیل پہ کھڑے، کیونکہ تکبر کا جواب تکبر سے ہی دیا جائے گا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ دنیا کا قانون جو ہے نا وہ مائنس مائنس پلس ہے، منفی منفی جمع ہوتا ہے. اب تکبر والا کیا ہو گیا؟
منفی، جو دلیل نہیں مان رہا تو وہ متکبر ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں بس یہی ٹھیک ہے، دوسرا میرے سامنے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کو جتنی بھی دلیلیں دے دو، یعنی یہ مائنس ہے، اس کو آپ پلس جتنا مرضی دے دو، اس نے پلس ہونا نہیں ہونا، اس کو مائنس ہی دے گا، تو کیا چیز ہے۔ اور جیسے ایک نے مجھے کہا نا، میں نے کہا جا بنا، تجھے گھر میں دوسری دفعہ سالن نہیں دیتے، تو آگے ہم سے دین کے بارے میں بحث کر رہا ہے، تو یہیں چپ کر گئے۔ اس سے پہلے میں حدیثیں سنا رہا ہوں اور وہ آگے سے مزاحیہ انداز میں ہنس رہا ہے، تو حدیث تو تمہیں سنا رہا ہوں نا، تمہارا کام ہے جب حضور کا فرمان ہے تو تو ادب سے سن، مجھے چھوڑ، جو فرمان تجھے سنا رہا ہوں یہ حضور کا فرمان ہے، اس کو ادب کے ساتھ سن، تجھے اس پر دلیل میں نہیں سمجھ میں آتا تو کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، بات ختم۔ لیکن اس کے اوپر استہزائی انداز میں ہنسنا، حدیث کا انکار نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، پھر اس پر میں تو دلیل نہیں دوں گا، پھر اس پر تو میں تجھے جو سناؤں گا وہ پھر اکثر لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ جب دیکھیں، جب بھی کوئی بھی آپ کو حدیث سنائے، آپ نے نہیں سنی، اس کی تحقیق کریں، اس پر کیونکہ حدیث سنائی جا رہی ہے تو اعتراض نہیں کریں، اگر وہ حضور کی حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تحقیق تو کر لیں نا، آپ تک نہیں پہنچی وہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ہم اکثر یہ رفع یدین کی جو غیر رفع یدین ہم نماز پڑھتے ہیں تو جامع المسانید میں یہ پورا ایک مکالمہ اور پوری ایک وہ روایت نقل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امام کے نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان سے کہتے ہیں کہ تم رفع یدین کے ساتھ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ وہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آپ رفع یدین کے ساتھ نماز کیوں پڑھتے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ تک اس کی روایت نہیں پہنچی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ تک روایت نہیں پہنچی۔ تو وہ جو سامنے امام تھے وہ اپنی سند بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں سے، میں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے حضور سے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند بیان کرتے ہیں، میں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے حضور سے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ کے بھی راوی اتنے ہی ہیں، میرے بھی راوی اتنے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری سند میں فقیہ زیادہ ہے۔ کون زیادہ ہے؟ فقیہ زیادہ ہے۔ تو دونوں حضرات خاموش ہو جاتے ہیں، وہ اپنی دلیل پہ چلتے ہیں اور وہ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو دلیل مل گئی اور آپ دلیل پہ کھڑے ہیں، ایک طرف متواتر روایات آ رہی ہیں اور دوسری طرف آپ کے پاس ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے آپ اس پر چلیں، لیکن جس کے پاس متواتر روایات ہیں تو اس کو مان بھی تو لیں۔ کہتے ہیں جی جہری ذکر کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم مجھے تنہائی میں یاد کرتے ہو تو میں تمہیں تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور تم مجھے محفل میں یاد کرتے ہو تو میں تمہیں پاک محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ تو محفل میں جب انسان یاد کرتا ہے اللہ کو تو ظاہر ہے دوسرا سنتا ہے تو تبھی وہ اللہ فرشتوں کے سامنے بندے کا تذکرہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جن محفلوں میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے اللہ کا، حضور کا، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، پوری روایت ہے لمبی، تہ در تہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس محفل کو کیا کرتے ہیں؟ گھیر لیتے ہیں۔ کون سی محفل کو؟ جس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور آخری بات وہ یہ کہ جب ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس محفل کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اپنے کام کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے، محفل میں بیٹھنے نہیں آتا، اللہ اس کو بھی بخش دیتے ہیں۔
تو محفل میں ذکر اونچا کیا جاتا ہے یا فرمایا جب جنت کی کھیتیوں میں چرو تو جب جنت کی کھیتیوں میں جاؤ تو خوب چرا کرو. میں جنت کی کھیتیاں کون سی ہیں؟ عرض کیا جنت کی کھیتیاں کون سی ہیں؟ فرمایا ذکر کے حلقے. تو ذکر کے حلقے کون سے ہوں گے؟ کہتے ہیں دلیل نہیں. اب بات آتی ہے طریقے کی کہ جی یہ طریقے، تو نفل کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ذکر وہ عبادت ہے نفلی جس کے لیے کوئی طریقہ وضو. یعنی وہ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ صحابہ اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ انہوں نے یہ سوچتے تھے کہ اس کے لیے بھی کوئی طریقہ ہوگا. اب ہم لوگ تو بعد والے نا، ہم لوگ دن کا کوئی حصہ ذکر کے لیے مختص کر لیں وہ بھی بڑی بات ہے. اس لیے بزرگوں نے طریقے رکھ دیے. تو سلسلہ ہمارا بھی دلیل پہ کھڑا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قانون ہے نا منفی منفی جمع والا، یہ آپ کو فقہ میں بھی ملے گا. کیسے؟ حلال کیا ہے؟ جمع. حرام کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ جمع. بدعت کیا ہے؟ یہی آپ کو فقہ میں ملے گا. یہی جادو جنات میں آ جاؤ تو موکل کیا ہے؟ شیطان کیا ہے؟ لیکن یہ چیزیں سیکھنے کے ساتھ ہیں. یہ چیزیں سیکھنے کے ساتھ ہیں. جب ہم سیکھیں گے نہیں تو نہ عملیات کا پتہ چلے گا، نہ فقہ کا پتہ چلے گا، نہ عقائد کا پتہ چلے گا. عقائد میں بھی آئیں گے نا تو ایک طرف جمع ملے گا، دوسری طرف اللہ کی عبادت جمع، غیر کی عبادت. حضور کو آخری نبی ماننا جمع، کسی اور کو لانا. صحابہ اہل بیت کو ماننا جمع، کسی ایک کی مخالفت کرنا منفی. یہ چیز آپ کو ساری جگہوں پہ ملے گی. اسی قانون کو گوروں نے اٹھایا ہے، کامیاب ہیں. وہ جانتے ہیں کہ منفی کے مقابلے میں منفی لاؤ گے تو جمع ہو جائے گا، اور جمع کے مقابلے میں منفی لاؤ گے تو جمع ہو منفی ملے گا. اب آسان سی صورتحال سمجھ لیں کہ جب وہ جو ان کی بات مانتا ہے اس کو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر نوازشات کرتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، جس بھی نیت سے دیں. نیت کی بات نہیں ہو رہی. اور جو ان کی بات نہیں مانتا منفی پہ آتے ہیں تو وہ اپنا منفی ڈالتے ہیں اور اس میں ان کا جمع ہو جاتا ہے، اس ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں. قانون انہوں نے سارے وہ جو شریعت نے ہمیں دیے وہ اٹھائے ہوئے. وہ اس قانون کو سمجھ چکے ہیں. ہم قانون پر آ نہیں رہے، ہم اصول پر آ نہیں رہے. اصول سیکھنا پڑے گا. جمع سیکھ لیں گے تو منفی خود پتہ چل جائے گا. جمع سیکھ لیں گے تو منفی خود پتہ چل جائے گا. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ منفی سیکھ لیں گے تو جمع خود بخود پتہ چل جائے گا. اسی لیے بعض لوگ غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ منفی کی تحقیق کرتے 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 ایک دم سے مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ منفی منفی جمع.
لیکن اس کو سیکھنا پڑے گا. جب ہم اس کو سیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے دنیا، کیونکہ بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے نا کہ اللہ نے دنیا کا قانون اس طرح سے بنایا ہے کہ مخلوق کو مخلوق سے نفع ملتا ہے، لیکن دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے. یعنی اکثر ہم ایک عقیدے کی اصلاح کرتے ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. فرمایا نہیں، مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. مخلوق کے ساتھ اللہ کا امر ہے، وہ تب کر پا رہا ہے. تعویذ میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے، چھری میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے، پانی میں تاثیر اللہ، ہر چیز میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. ہر چیز میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس قانون کو سیکھنا پڑے گا کہ اگر اس میں تاثیر ہے، لیکن اس میں تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی. اسی چیز کے لیے جو ہے وہ ترتیبات اس طرح سے شروع کی جا رہی ہیں. ہمارا جو ماہانہ مشورہ ہوتا ہے اس کے اندر اتوار والے دن ہم لوگوں نے مشورہ کیا. اس میں یہ طے پایا کہ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں جنہوں نے وظائف کیے ہوئے ہیں اور 5 سے 10 وظائف تک جنہوں نے کیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی 5 سے 10 وظائف کی پابندی عملیات کی کلاسز کے لیے ہے، اور باقی جو کلاسز ہیں جس کے اندر عقیدے کی کتاب پڑھائی جائے گی، فقہ کی کتاب پڑھائی جائے گی، قدوری جسے کہتے ہیں، قدوری نام ہے، اور اس کے ساتھ عملیات کی کلاس لی جائے گی. ہر اتوار کو 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک 3 کتابوں کی کلاس ہوگی. عقیدے کی کلاس جو یہاں عقیدہ تحاویہ پڑھایا جاتا ہے وہ تقریباً انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو ہم یہاں پہ جو ہے اس کا اختتام رکھیں گے. اس کے لیے دعا اور جو ہے وہ ساری چیزیں کی جائیں گی. پھر اس کے بعد ہماری ترتیب انشاءاللہ یہ ہوگی کہ جہاں بیان ہوگا وہاں بیان کے ساتھ مفتی صاحب قرآن کی تفسیر انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اتوار والے دن عملیات، قدوری، عقائد، اور اگر کوئی سیکھنا چاہے تو ساتھ میں عربی کی کلاس بھی ہوگی. عربی کی کلاس مخصوص لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں انہی کے لیے، اور جو یہ 3 چیزیں ہیں عقائد، قدوری اور عملیات، اس میں سب شامل ہو سکتے ہیں، اور شامل ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے لیے اللہ نے کیا احکامات فرمائے، حضور کا طریقہ کیا ہے، دین کیا ہے، کہ پھر ہم وسوسوں میں نہ پڑیں، اور پھر یہاں سے سیکھ کر ہم اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو یہ چیز سکھائیں. ہم لوگ پھر کہیں نہ کہیں سے کسی بیان میں کسی جگہ پر وہ چیز سیکھ لیتے ہیں. ہماری خواتین کو پاکی ناپاکی کا نہیں پتہ. جو لوگ شامل ہوں وہ اپنے ساتھ کاپی لے کے آئیں، اس کو لکھیں. جو چیز لکھ لی جاتی ہے وہ یاد ہو جاتی ہے. تو جب آپ اتوار والے دن آ جائیں گے نا، پھر آپ بن جائیں گے طالب علم. کیا بن جائیں گے؟ طالب علم کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر علم کی طلب ہو، علم کی. اب طالب علم کے درجات اللہ فرما رہا ہے
کہ اس دوران کسی کی موت ہو گئی تو کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ ساری زندگی اپنے آپ کو کیا سمجھو؟ طالب علم سمجھو۔ فرمایا جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے فرشتے اعزاز کے طور پر اس کے پاؤں میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ خصوصیات کس کے لیے ہیں؟ طالب علم کے لیے۔ اس لیے یہ مت سمجھے کہ میری داڑھی سفید ہو گئی، میں کیسے سیکھوں گا، مجھے کیسے آئے گا، میری تو عمر ہو گئی ہے، لیکن وہ طالب علم والی خصوصیت میں تو آ جاؤ گے نا۔ وہ ایک واقعہ جو صرف طالب علموں کی خدمت کرتا تھا، وہ ایک بابا جی تھا نا کسی مدرسے میں، اس کو کوئی نام رکھ دیا، وہ نام مجھے بھول گیا، ہاں بیل، ٹھیک ہے، تو مولانا کو آگے بٹھا، آگے آ جائیں۔ تو ان کا نام بیل رکھ دیا۔ وہ جو ان کو اس پر بڑا غصہ آتا تھا، تو کسی نے سامنے بول دیا تو انہوں نے کہا آج کے بعد میں مدرسے میں نہیں آتا ہوں، میں ان کی اتنی خدمت کرتا ہوں اور یہ جو ہے میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں۔ تو رات کو جب سویا تو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ سارے پل صراط سے گزر رہے ہیں۔ طالب علموں نے کہا وہ ہمارا بیل کدھر رہ گیا، وہ ہمارا بیل کدھر رہ گیا؟ تو انہوں نے کہا وہ پیچھے آ رہا تھا، وہ پیچھے ان کو لے گیا۔ تو صبح اٹھے تو بھاگتے بھاگتے گئے، مجھے بیل کہو، مجھے گدھا کہو، پر مجھے تم لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ تو ان کے لیے ان کی بات، اور یہ جو خدمت کر رہا تھا، جو خود طالب علم بن جائیں گے، تو جب ہم یہاں آ کر سیکھیں گے کہ میرے لیے شریعت کے کیا احکام ہیں، میں نے پہلے عرض کی نا کہ یہ شریعت ہم نے اس لیے نہیں سیکھنی، سب سے اصلاح دوسروں کی بعد میں، اب اطلاع دوسروں کے لیے اطلاع ہے، اصلاح کس کی ہے؟ میری اپنی ذات۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج علماء ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے عرض کی جو ساتھی شروع سے میرے ساتھ تھے، تو میں کڑ کر اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ، کیونکہ حضرت تو کراچی بیٹھے ہیں نا، تو ہمارے ساتھیوں کو اللہ جو ہمارے ساتھ جڑیں گے، تو آج اللہ نے ہمیں علماء دے دی، اب ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں، دین سیکھ لیں۔ خاص کر جو علاج معالجے والے ساتھی ہیں، اگر آپ سے کوئی آ کے مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ حضرت والی بات ہے، پھر کوئی یہ نہیں کہے گا لا ادری مجھے نہیں پتا، یا میں پوچھ کے بتا دیتا ہوں، ٹھہرے میں مفتی صاحب کو فون کرتا ہوں، ٹھہرے میں فلاں حضرت کو فون کرتا ہوں، آپ کو پھر ہمیں کہیں یہ کہے گا یہ کیسا پیر صاحب ہے، اس کو مسئلہ ہی نہیں پتا۔ تو اس وقت انسان جھجکتا ہے۔ تو آج سیکھ لیں گے تو کل کوئی ہم سے پوچھے گا، یا خود ہم چلنے والے ہیں۔ تو اس لیے جن ساتھیوں کی فیض و نور پکی ہو چکی ہے، ان کا ان کلاسوں میں شامل ہونا لازمی ہے، ورنہ وہ حضرت والی بات ہے۔ حضرت نے تو اس بارے میں فرمایا اجتماع کے اندر، خصوصاً خلفاء کے لیے فرمایا تمہاری اجازتیں، تمہاری خلافتیں سب چل گئی، یہ تمہیں سیکھنا پڑے گا۔ فرمایا بے علم پیر مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ سارے ساتھی جو غیر عالم ہیں، اجازت یافتہ ہیں، خلفاء ہیں، یہ سب کے سب اتوار والے دن 10 سے 12 بجے کلاس میں شامل ہوں گے۔ باقی کوئی ساتھی کلاسوں میں شامل ہونا چاہیں نئے تو ان کی مرضی ہے، ابھی سے شامل ہو جائیں گے تو کل جب وہ تیار ہوں گے تو ان کو وہ چیزیں آتی ہوں گی۔ تو ہمارے پاس جو ہیں وہ
عقائد کی کلاس جو ہے انشاءاللہ مفتی مہتاب صاحب لیں گے، جو آپ کو یہاں پہ بھی عقائد پڑھاتے، تو وہاں پوری جو ہماری کتاب ہے مرکز کی طرف سے شائع ہوئی ہے مجموعۃ الرسائل، اس میں فقہ اکبر، عقیدہ طحاویہ اور تقریباً 4-5 کتابیں اور ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کو پڑھائی جائے گی مختصر مہینے میں 2 دن، ہر 15 دن کے بعد کلاس ہوگی۔ ہم نے رکھا بھی اسی لیے کم ہے وقت کہ یار چلو کوشش میں اس میں سارے شامل ہوں، اور قدوری پڑھائیں گے انشاءاللہ مولانا اویس صاحب، اور عملیات کے حوالے سے انشاءاللہ جو چیز ہوئی جو میں نے حضرت سے سیکھی وہ میں سکھا دوں۔ تو سب سے پہلے تو بطور طالب علم میں شامل ہوں گا، تو پھر میں چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر ساتھی اس کی پوری کوشش کریں، شامل ہوں گے نا انشاءاللہ۔ ذکر اور دعا کے بعد انشاءاللہ سب ساتھی اپنا نام لکھا دیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے ہم لوگوں نے 1000 روپے فیس مختص کی ہے، وہ بھی ہم میں سے کسی استاد کے لیے نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ چلو جی اب پیسے، اس کے لیے آپ کی اس خانقاہ کے اخراجات، کرایہ، بل، اور وہ بھی 50% ہم یہاں رکھیں گے اور 50% ہم مرکز بھجوائیں گے۔ ہمارے مرکز میں الحمدللہ وہاں پر مدرسہ بھی ہے اور اسی طریقے سے ساری چیزیں، تو چلو ہماری طرف سے جو مرکز کو جائیں گے تو وہاں سے فیض منتقل ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس کے لیے سب ساتھی جو ہے وہ اپنا ارادہ فرما لیں، مفتی صاحب انشاءاللہ کلاس لیں گے، پھر اگلی ترتیب جو ہے وہ پھر ذکر کے بعد انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیں۔ یا اللہ یہ جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، یا اللہ یہ سب ہماری غلطیوں کوتاہیوں کمیوں کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ ہماری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے ہمیں دین سے محروم نہ فرمانا، دین سے دور نہ فرمانا۔ یا اللہ ہمیں ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر یا اللہ دین پر چلنے والا بنا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، صحابہ کی طریقوں پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہم سب کو خصوصی کرم اور رحم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ہمارے بڑوں کے طریقوں پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری اس ٹوٹی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ جو کہا جو تیری طرف سے تھا اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو کمیاں تھیں یا اللہ وہ معاف فرما، وہ میری غلطیاں تھیں یا اللہ وہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم اپنے آپ کو ان سب کو تیرے حوالے کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو خصوصی کرم اور رحم والے فیصلے فرما۔ اللہ ہم کمزور نہیں چل سکتے، تو مدد اور نصرت فرما۔ اللہ ہمارا چلنا آسان فرما، عافیت اور آسانی کے ساتھ تمام منازل طے فرما۔ یا اللہ خصوصی کرم رحم والے فیصلے فرما، جتنے مسلمان پریشان آج ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، خصوصاً فلسطینی بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں کی جو مسئلے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یا اللہ تو دور فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ فرما عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے رزق میں برکتیں نصیب فرما، قرض داروں کے قرضوں کو غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ اپنے در کا بھکاری بنا۔ یا اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں انہیں ان کے حق میں فرما بردار بنا، ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ خصوصی کرم اور رحم والے فیصلے فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں، خیریں، برکتیں، رحمتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگوں نے مانگی، یا
اللہ اس میں ہمارا حصہ فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی اللہ پناہ عطا فرما، اللہ اپنے رستے کی دین کی شہادت کی موت نصیب فرما، وہ دن کروڑوں عیدوں سے بڑھ کر ہو، زبان پر کلمہ جاری و ساری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔